نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق اللہ العظیم۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہر داری سب کو جانتا ہے۔ ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ ہی کو جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل بازی پر ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنی ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالی کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور اس کے ذریعے سے دنیا کماتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل اور ہلاکت اور افسوس ہے۔ ان آیات شریفہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان بنی اسرائیل یہود کے علماء کی اور ان کے عوام کی کچھ باتیں فرمائی کہ جو یہ منافقین لوگ مسلمانوں سے دھوکہ بازی کرتے ہیں اور مسلمانوں سے مل کر اور مسلمان بن جاتے ہیں، ایمان والے بن جاتے ہیں اور کافروں کے پاس یہود کے پاس جا کر اپنا ان کے ساتھ جو ہے دلی رشتہ اور ان کے ساتھ سب کچھ ظاہر کرتے ہیں، تو اللہ پاک وہ ذات ہے جو ان کے ظاہری کو اور باطنی سب چیزوں کو جانتا ہے، اور جو ان کے دلوں میں راز چھپے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر ان کے تمام جو خفیہ راز تھے وہ ظاہر فرما دیے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سارے راز ایمان والوں کو بتلا دیے کہ ان کے دلوں میں یہ ہے اور اتنا نفاق اور کفر بھرا ہوا ہے، سو یہ آپ کے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان یہود میں دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو کتاب اللہ جو توریت تھا اس کو جاننے والے تھے، اور کافی ایسے لوگ تھے جو اس توریت کے عالم نہیں تھے اور اس کو جانتے نہیں تھے۔ تو جو جاننے والے لوگ تھے توریت کے، وہ توریت کو مطلب چھپاتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے کچھ ایسی آیات توریت کی لکھ کر اپنے عوام کے سامنے پیش کرتے تھے کہ یہ جو ہے حقیقتیں ہیں، حالانکہ اس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا ہوا تھا اور اسلام کے لیے آخری نبی و آخر الزمان کے لیے وہ سب آیاتوں کو چھپاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے کام، یہ سارا دندہ اس لیے یہ کیا کرتے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ پیسے کمائیں اور اپنا جو ہے وہ دندہ چلائیں۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کا جو ہاتھ کا لکھا ہوا جو ہے اور لکھ کر جو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ توریت کا حصہ بھی نہیں ہوتا، یہ تعریف کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں اور آگے عوام الناس کو غلط بیانی کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ہیں ان پڑھ، وہ تو محض خیالی اور گمانی باتوں پر عمل کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے لاڈلے ہیں
اللہ پاک جو ہے آپ کو جنت میں جگہ دے گا اور آپ جو ہے وہ اللہ کے بخشے بخشائے ایسے وہم اور گمان کی باتوں پر ان کو چلایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مال کمایا ہوا ہے اور جو انہوں نے ہاتھ سے باتیں لکھ کر عوام کو پھیلائی ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے، یہ چیز اس کے لیے ہلاکت کا سبب ہوگی۔ دو تین دفعہ جو ہے ویل کا لفظ، فویل، ان کے لیے ویل ہے جو ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، اور ویل ہے ان کے لیے جو اس کتاب کے ذریعے سے پیسے کماتے ہیں، اور ویل ہے ان کے لیے جو ہے ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ تو ویل مطلب وہ دنیا میں بھی اللہ کی مصیبت میں ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ کی مصیبت میں ہوں گے، کیونکہ وہ یہ سارے کام جان بوجھ کر کرتے ہیں، حالانکہ ان کو سب علم ہے کہ توریت میں کیا کیا حقیقتیں لکھی ہوئی ہیں، اور ان حقائق کو وہ چھپا کر اور اپنی طرف سے وہ لوگوں کو جو ہے وہ لکھ کر دیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔